بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ جل شانہ کی توفیق سے آج جس موضوع خطبہ جمعہ کی نسبت سے آپ سے کچھ عنوان کو شیئر کرنا ہے، وہ ہے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ جس کا سادہ اور آسان مفہوم یہ کہ ایک سوال بہت زبان عام سے معروف ہے کہ ماہ ربیع الاول میں بعض اوقات ایسے کلمات ملتے ہوں جو ہمارے ہاں سننے والے ان کی طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں قرآن مجید کے خلاف ہیں، اس کی تعلیم اللہ کے کلام میں موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے گزشتہ جمعہ میرے یہ محترم انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ حضور علیہ السلام کے جوہر کی تخلیق کیسے ہوئی۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کیں، اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ مجھے ایک دو جمعے کے بعد انشاءاللہ العزیز اس مضمون کو بیان کرنے کا اللہ پاک نے موقع عطا کر دیا تو بیان ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ نئے انداز سے آپ کے ذہن میں، طبیعت میں یہ بات اس طرح راسخ ہو جائے کہ یہ بات معاذ اللہ العیاذ باللہ استغفر اللہ جو پیدا کی جاتی ہے غلط فہمیوں کی بنا پر، لا علمی کی بنا پر، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، یا یہ کہنا معاذ اللہ کہ آپ سے ہی کائنات کی تخلیق ہوئی، یا یہ کہنا کہ آپ ہی مقصود کائنات ہوں، یا یہ کہنا کہ آپ ہی محور و مرکز کائنات ہوں، یا آپ ہی محور و مرکز ایمان ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات، ساری باتیں مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، محور مرکز و ایمان، محور مرکز و کائنات، یہ سراسر غلط ہوں، اور قرآن مجید ان باتوں کی نفی کرتا۔ تو میں ایک ایک لفظ کو آپ کے سامنے پہلے ان باتوں کو واضح کر لیں گے، اس کے بعد ایک ایک لفظ کو اس بات کے لیے واضح کریں گے کہ تخلیق کائنات کے لیے، وجہ کائنات کے لیے، مقصود کائنات کے لیے
اور محور مرکز ایمان کے لیے کس شے کو قرآن مجید سے نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے، حدیث نبوی سے نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال اس انداز سے واضح ہو جائے کہ جس شے کو معاذ اللہ علیہ باللہ قرآن رد کرتا ہے یا موجود نہ ہو یا اس کا اشارہ تک قرآن نہ دے، وہ مانا نہ جائے، مان لیا۔ اب ذرا قرآن مجید کے بارے میں ایک بات واضح کر لیں تاکہ اصل مضمون کا ہم بعد میں آغاز کریں۔ سب سے پہلے اس تصور کو اپنے دل میں جما لیجئے اور اپنے من کی تختیوں پر نقش کر لیں، کبھی دھوکہ نہ کھائیں، کبھی غلط فہمی میں نہ جائیں، کبھی اس بات میں الجھیں نہ کہ یہ بات معاذ اللہ علیہ باللہ مطالعہ کی کمی سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس کو مسلط کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ جو قرآن ان باتوں سے خالی ہے اس کو اپنایا نہ جائے، اس پہ اوپر کوئی لفظ نہ بولا جائے، کوئی ٹائٹل نہ بولا جائے۔ اب یہ بات میں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ سے شیئر کروں گا تاکہ ہمارے آج کے سامعین جو جمعے پہ موجود ہیں وہ بھی اور جو دور بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں۔ اب پہلی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید نازل کیا تو قرآن مجید میں بار بار فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اقامت صلاۃ پر ہر سپارے میں آیت موجود ہے، ہر پارے میں۔ اب آپ صرف اقیم الصلاۃ پر رک جائیں، اس پر کوئی مسلک والا انکار نہیں کرے گا، بھلے وہ اہل حدیث ہے، بھلے وہ اہل سنت ہے، بھلے وہ اہل دیوبند ہے، بھلے وہ اہل تشیع ہے۔ سوال یہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا اٹل، مضبوط اور فرض عین کا حکم ہے۔ اب کسی مسلک والے سے پوچھ لیں کہ اتنی بار نماز کا حکم آیا اور یہ سوال کہ جس شے سے قرآن خالی سے اپنایا نہ جائے، اس کے اوپر ٹائٹل نہ لگایا جائے، اس کو ایکسپٹ نہ کیا جائے، اگر یہ بات آپ قرآن پر لگاتے ہیں تو سارا قرآن نماز کی ادائیگی سے ہی خالی ہے۔ بات ختم۔ آپ کوئی سپارہ نکال دیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو۔ اور وضو کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ذرا ترتیب سے بولیے، پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر کلی، پھر ناک میں، پھر آپ فیس دھوتے ہیں، پھر آپ یہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد مسح کرتے ہیں، کان کا مسح، پھر آپ اس طرح کر کے پاؤں دایاں دھوتے ہیں، اور پھر یہ پوری ترتیب جس طرح میں نے بتائی۔ آیت پڑھ لیں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، آیت کیا کہہ رہی؟ اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ، ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کے مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کا دھو لینا، لفظ مسح بولا اللہ پاک۔ اب آپ بتائیں کہ ترتیب وضو کی کیا؟ پڑھا لکھا طبقہ یہ بات لیتا ہے تو غلط فہمی کے شکار ہو جاتا ہوں۔ پورے قرآن میں وضو کا طریقہ ہی کوئی نہیں۔ پھر آگے چلیں، پھر آپ نے وضو کے لیے کون سا پانی لینا ہوتا؟ صاف پانی، پھر بولیے پاک پانی، پھر مقدس، کوئی نہایا نہ ہو اس پانی سے، اس میں جانور نہ مرا ہو، اس میں بدبو نہ آئے، اس کے اندر جو لیکوڈ زاویہ ہے اس میں کمی نہ آئے۔ اگر وہ اس کے اندر بدبو آ جائے، بھائی بوتلیں آپ پیتے ہیں نا، مشروبات، معقولات، یہ رنگ برنگی بوتلیں، آپ وضو نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کہیں جی اس میں علت موجود ہے، نہیں کر سکتے۔ اس کا بھاؤ ہونا چاہیے، اس کے اندر رنگ کی تبدیلی نہ ہو، بدبو کا مسئلہ نہ ہو۔
پاک پانی ہو، بھلے صاف پانی نظر آ رہا ہوتا مگر پتہ چلتا غسل واجب والا نہا کے آیا، وہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں، سرکولیٹ ہو جاتا. کیوں نہیں کریں گے آپ کیوں نہیں اس کو استعمال کریں گے؟ علت موجود ہے، قرآن میں ذکر ہی کوئی نہیں. یہ ساری باتیں آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہو، یہ بات بڑی پہلے اس مضمون کو سمجھیے. آپ پر اعتراض ہوتا کہ آپ نے تماشا بنایا، ربیع الاول آتا، وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور مرکز کائنات ہے، حضور سے کائنات بنی، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. میں ایک ایک لفظ آپ کو قرآن مجید سے دکھاؤں گا اور لغت کے نام بولوں گا. ایک اچھا خاصا ایمان والا لڑ جاتا بھئی واقعی نہیں جی نہیں ہے. وہ ایک شخص بیٹھ کے آپ کو جملہ کہہ دیجیے ہے ہی نہیں، قرآن خالی ہے. قرآن تو آپ کی نماز کی رکعتوں سے خالی ہے. فجر کی کتنی رکعتیں آپ فرض پڑھتے ہیں؟ بولیے نا. 2 با جماعت. ظہر کی کتنی؟ 4. عصر کی 4. مغرب کی 3. عشاء کی. قرآن ہی خالی ہے. کیوں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں جس شے کو قرآن ٹچ نہ کرے. آپ کی تو باپا 5 وقت کی نماز کے اوقات ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو اشارے کنایے سے نکالنے پڑتے ہیں. میں صرف قرآن کی بات کروں، ابھی حدیث کی طرف نہیں جانا. یہ آپ کے ذہن میں سوال بٹھانا کہ یہ بات غلط کیا ہے صحیح کیا. اللہ کی ذات چاہیے اور اللہ کا فرمان چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ جو بات ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضور مقصود کائنات ہیں، حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو آپ کو کوئی آرام سے پولے منہ سے کہہ دیجیے ہے ہی نہیں قرآن میں، آپ کیوں مانتے ہیں؟ تو آپ کے پاس تو جواب ہی نہیں ہونا. کم از کم میں چاہتا ہوں آج آپ کو اس طرح استدلال دوں کہ آپ اس کی اسٹڈی کر لیں، ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعتاً قرآن میں ایک چیز نہیں، ہزارہ چیزیں موجود نہیں ہیں. جبکہ اللہ پاک قرآن میں کیا فرما رہا ہے وہ بات آپ کو آگے بتا دیں. رکعات کتنی پڑھنی ہے؟ قرآن رکعات سے خالی. وضو کس پانی سے کرنا؟ اگر آپ کو تیمم کی طلب بن جائے کس سے تیمم کرنا؟ قرآن ان باتوں سے خالی. آگے چلیے. نماز آپ نے پڑھ لی، سنتوں کی کوئی نام ہے قرآن پاک میں؟ یہ جو آپ سنتیں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں پھر؟ یہ لائن پنکھے کی چلا دینا، مجھے ذرا آسانی رہے گی. اگر سنتیں ہے ہی نہیں، قرآن تک رہنا، حدیث کی طرف نہ جائیے. بات درست ہے، حدیث کی طرف میں بعد میں جاؤں گا. قرآن میں وضو کا طریقہ جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح بیان نہیں ہوا. قرآن میں آپ نے نماز رکعات اس کا کوئی بیان نہیں ہے. آپ نے کیسے پڑھنا یہ دیکھیے. اللہ اکبر ایسے کرتے ہیں نا. سب سے پہلے کیا، کوئی مسلک والا ساری ایک جیسی نماز پڑھ اللہ اکبر. مجھے قرآن کی کسی آیت سے دکھا دیں کہاں لکھا ہوا. آپ امت کو درس دے رہے ہیں، حضور کی امت کو درس دے رہے ہیں اور حضور کی ذات کو مین فوکس کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ذکر ہی کوئی نہیں ہے. قرآن میں اگر ذکر نہیں ہے تو معاذ اللہ علیہ باللہ کہنے والا جہنمی ہے. اگر کہا جائے نا حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آپ کے پاس حوالہ ہی نہیں، ثبوت نہیں، کہا بھی نہ ہو معاذ اللہ اللہ پاک نے، تو وہ بات اللہ پر آپ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پر بیان کر رہے ہیں. تو غلط بات بیان کرنے والا اللہ پر اللہ کے رسول پر وہ جہنمی ہے. دونوں کا مجرم ہے بے شک. اب آگے چلیں. زکوٰۃ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جہاں نماز وہاں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. ایک مقام پر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. 8 طبقات بیان کر دیے کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے. کتنے بیان کیے؟ 8. کتنی دینی ہے ہی نہیں. کتنی دینی نہیں ہے. لیول نہیں بتایا. مقصد یہ ہے کہ ایک بات کا پتہ تو چلے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ اتنی فیصد دینی ہے؟ گائے ہو تو اتنی دینی ہے، اونٹ ہو تو اتنی دینی ہے، بکری ہو تو اتنی دینی. آپ کی زمین ہو جو زرعی زمین ہو تب کتنی دینی ہو، جو زرعی نہ ہو تب کتنی دینی. خالی پلاٹ ہو تو تب کیا دینا بنا ہو تو کیا کرنا ہے نا. آپ کا شو روم ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، پتہ نہیں دینی ہے کہ نہیں دینی. بینک بیلنس ہے 2 کروڑ آپ کے پاس بینک میں پڑے، 2 سال گزر گئے، دینی ہے کہ نہیں دینی. کہاں سے نکالیں گے؟ کہاں سے نکال. قرآن ان باتوں سے. تو جب قرآن ان باتوں سے خالی تو پھر نہ مانا.
سمجھ آ گئی نا؟ ایک نماز کی آپ سمجھ گئے بات، اور دوسری آپ زکوٰۃ کی سمجھ گئے۔ حج فرض ہے کہ نہیں؟ جی، جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو عمرے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں غسل کرتے ہیں، غسل کر کے کیا پہنتے ہیں آپ؟ بولے نا ذرا، اپنے لبوں کو ہلائیں، کیا پہنتے ہیں؟ پورے قرآن میں احرام ہی کوئی نہیں، صرف چادروں کا ذکر ہے، تو پہنتے کیوں؟ یعنی یہ بات ایسی ڈھکوسلا مار کے کہہ دینا کہ جی جس سے قرآن خالی اسے اپنایا نہ جائے۔ قرآن تو آپ کی بیگم لانے سے بھی خالی کیسے لانی چاہیے؟ تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بات جمعے پہ جب آتے ہیں یہ نہ سمجھا کریں کہ جناب بات تقریر ہوگی، نہ، مضمون نبی کے فرمان کا لیا کریں اور یہ نیت کیا کریں حضور کی باتیں لینی ہے، ایمان بنانا ہے اور لوگوں کا ایمان بچانا۔ نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی۔ اب حج کریں، حج کے لیے ہل ایک مقام ہوتا ہے جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر اندر نہیں جا سکتے، احرام باندھنا پڑے گا۔ قرآن میں ہل کا ذکر ہی نہیں، اگر آپ ہل باندھے بغیر اندر چلے تو آپ پہ حد لگ جائے گی۔ آپ کو پھوڑا نکلا، پھنسی نکلی، آپ نے جناب احرام باندھا، مارا کوئی ناخن، خون نکال دیا، حد لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بولیے نا، بولتے جائیں نا، میرا ساتھ دیتے جائیں۔ یہ حاجی بشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں جو عمرے پہ گئے، وہ ذرا اونچا بولا، محترم ریاض صاحب بھی ہیں۔ آپ کو ایسے ہی عادت پڑی ہے بالوں میں ہاتھ مارنے گیا، بال زلفوں کو پوری لوٹی کھینچ لی، بال ٹوٹے، حد لگی۔ آپ نے ناخن توڑا جان بوجھ کے، آپ کو عادت ہے ناخن کیلا سمجھ کے کھانے کی، کھا لیا، حد لگے گی کہ نہیں؟ بیگم صاحب آپ پاس بیٹھی ہیں، آپ نے اس کو ٹچ کر دیا، بولیے حد لگی؟ بولے نا، قرآن میں ہے تو مانتے کیوں؟ عجیب بات ہے، مسلمان ہیں، ایک طرف آپ کھپ ڈالتے ہیں، ہر شے قرآن میں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فرمایا کوئی تر شے اور کوئی خشک شے ایسی نہیں ہے جو ہم نے بنا کر سمجھا کر اس کے زاویے، اس کا آگا پیچھا ہر شے بنا بجھا کر ہم نے قرآن میں نازل نہ کر دی۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ بولتے جائے، اللہ کا دعویٰ، کس کا؟ اللہ کا دعویٰ۔ اگر یہ بات کوئی عام رائٹر کہے میری کتاب میں سب کچھ ہے، نکلے بھی کچھ نہ، گالیاں دیتے ہیں نا لوگ، دیتے ہیں نا۔ اور قرآن کا دعویٰ وہ مالک کرے، وہ خالق کرے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر تر شے کا بیان قرآن میں، ہر خشک شے کا بیان قرآن میں، الا فی کتاب مبین۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ چھپی نہیں ہے، ہر شے عیاں ہے، آنکھ چاہیے آمنہ کے لال جیسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ایم اے پاس نوجوان وہ بھی کتاب پڑھتا ہے، ایم فل والا بھی پڑھتا ہے، پی ایچ ڈی والا بھی پڑھتا ہے، ایکسپرٹ بھی پڑھتا، اسپیشلائزیشن کرنے والا بھی پڑھتا۔ فرق ہے کہ نہیں؟ جی ہے نا فرق؟ تہذیب کا فرق، کلچر کا فرق، ذہن کا فرق، ایمان کا فرق، اپنے سٹیٹس کا فرق، اپنے ایکسپیرینس کا فرق، ہر زاویے سے، ہر عمر، ہر علم کا فرق آ جائے گا۔ اب آپ نے حج کرنے جانا تو حج کرنے کے لیے آپ پہلے عمرہ کرتے ہیں، وقت ہو، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، پھر آپ مسجد نمرہ چلے جاتے ہیں عرفات میں، پھر وہاں آپ قیام کرتے ہیں، وہاں قیام کر کے پھر آپ مزدلفہ جاتے ہیں، مزدلفہ سے 10 تاریخ کو واپس آتے ہیں، پھر آپ کنکریاں مارتے ہیں، شیطان کو مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ جی یہ جتنا حج کی ترتیب ہے، جتنے حاجی بیٹھے ہیں ذرا ایمانداری سے قرآن میں انگلی رکھ کر بتا دیں قادری صاحب یہ ترتیب ہے۔ پہلے احرام باندھنا، پھر آپ نے کعبے کا طواف کرنا ہے، پھر آپ نے حج کی اقسام میں سے ایک قسم لینی، قران ہے، تمتع ہے یا انفراد مفرد ہے، کوئی ایک قسم لینی، یہ قسمیں آپ قرآن سے نکال دیں۔ میری بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی میں آپ کو نا گوتے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سامنے کوئی بات کرے تو آپ کا علم بولے۔ اگر آپ کے پاس اولاد کے لیے بولنے کے لیے زبان ہے، بیوی کو گالی دے تو جواب دینے کے زبان ہے، ماں باپ کو گالی دے تو جواب دینے کے لیے زبان ہے، حضور کی ذات پر زبان کھلے اور آپ کی زبان بند ہو جائے، ایمان کی شے کا نام ہے۔ آپ کا کاروبار کس لیے چل رہا؟ آپ کے ایمان کو یہ سب کچھ حضور کے صدقے ملا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں کے لیے نہیں ملا، بچے بعد میں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں کیا پڑھا جاتا؟
بولے نا, یہ جتنے ابا جی بن کے بیٹھے بولے کیا پڑھا جاتا؟ اذان پڑھ کر کہا جاتا بیٹے میں باپ بعد میں ہوں, پہلے تو مصطفیٰ کا ہے. پہلے تو مصطفیٰ, یہ اعلان کیا جاتا باپ میں بعد میں ہوں, یہ ماں بعد میں. پہلے تو کس کا امتی ہے؟ آقا کا. تو غلام کس کا ہے؟ آقا کا. سن اس کا نام جس کا تو امتی ہے. امتی ہے بے شک. سبحان اللہ. ہم نے تماشا بنا لیا, بچہ ہوگا چٹا ہوگا گورا ہوگا اس کو یہ بنائیں گے, پہلے نبی کا تو بناؤ. کتنے بچے ہیں عمر اتنی آتی نہیں, ڈیتھ ہو جاتی, پھر چیختے ہیں ہائے میں نے یہ کرنا تھا یہ کرنا تھا. بابا سچے دل سے جب اس کا بننے کا سوچ لے تو اللہ برکتیں دیتا. اب حج کا کوئی طریقہ ہے نماز اس میں قرآن میں؟ نماز کا, زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کتنی دینی ہے, کب دینی ہے, بولیے نا. حج پر آگے, اب ذرا زکوٰۃ پر پہنچ جائیں. حج پر پہلے تفصیل کر لینا. حج پر زکوٰۃ کی اقسام کتنی یہ بھی آپ کو بیان کر دی. کس پر زکوٰۃ ہے کس پر نہیں یہ ساتھ ہے نا. غریب آدمی اس پر زکوٰۃ نہیں, پیسہ نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں, یہ قرآن میں نہیں. اب آپ روزے پہ آ جائیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کتب علیکم الصیام, روزے فرض کر دی. اب ذرا روزے پہ آ جائیں. کب رکھتے ہیں آپ؟ رمضان شریف میں. رمضان میں. کون سا مہینہ؟ نوواں ہے نا. محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان, نواں مہینہ. اسلامی تاریخ کا کون سا مہینہ؟ نواں. قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے, روزے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے رکھتے ہیں؟ کیسے رکھتے ہیں؟ 8 بجے ناشتہ کیا آپ نے, انڈا کھایا, لسی پی لی, روزہ رکھ لیا. جی بولے نا. ایسا نہیں ہے. 8 بجے نہیں تو کیا مطلب دن کو آپ روزے اس طرح رکھ نہیں سکتے؟ یہ بتائیں قرآن کی کون سی آیت ہے؟ اتم الصیام الی اللیل, بس اتنا آیا. سیام پورا کرو رات تک. بس. اور ایک مقام پر آیا ہے کہ بس وہ نشان ظاہر ہو جائے بس. ٹھیک ہے. تراویاں قرآن میں ہی کوئی نہیں. یہ جو آپ تراویاں پڑھتے ہیں, یہ جو 20 رکعت یا جتنی پڑھتے ہیں لوگ, کوئی 8 والے ہیں, کوئی 10 والے, کوئی 20 والے, یہ ہے قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا؟ یہ حافظ صاحب سامنے بیٹھے پوچھ لیں. سبحان اللہ. نماز پوری کا طریقہ ہی قرآن میں نہیں ہے. زکوٰۃ کے سارے ارکان قرآن میں موجود نہیں. حج کرنے کا طریقہ ہی قرآن میں نہیں ہے. اب میں کہاں پہنچا ہوں؟ زکوٰۃ پر ہو گیا. اب آ جائیں روزے پر. روزہ کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا, بس 3 چیزیں فرمایا, رک جاؤ بس. اس کے لیے حکم کیا ہے, کون سی عمر کا روزہ رکھے کون نہ رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو ہو وہ رکھے, جو نہیں ہے سفر پر گیا اس کے لیے مدت اور ہے, حکم اور ہے. اللہ اکبر. کس میں ہوگی نماز کتنی عمر والے پر فرض ہے ہی نہیں قرآن میں. بتائیں, نماز ہر شخص پر فرض ہے نا, عورت پر بھی اور آپ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جی بس جس شے کو قرآن ٹچ نہ کرے اس کو مانا نہ کرے. قرآن تو آپ کی رکعتیں نہیں بتاتا, جمعے کی رکعتیں کتنی, 5 وقت نماز کی رکعت کتنی ہیں. قرآن تو آپ کو زکوٰۃ کی تقسیم نہیں بتاتا. قرآن آپ کو روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتاتا, کس عمر کا روزہ رکھے, کس حال میں روزہ رکھے, الٹی آ جائے تو کیا کریں, بلیڈنگ نکل آئے تو کیا کریں. یہ ساری باتیں قرآن میں. آپ ہوا خارج ہو جائے, میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, وضو کیا مسجد میں, وضو بس خون نکلا, کیا نکلا, بس آپ نے ایسے کر دیا, اللہ اکبر. نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں سے خون نکلا, آپ نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیے وضو رہا یا ٹوٹ گیا؟ ٹوٹ گیا نا. بھائی خون نکلے تو ٹوٹ گیا, کس آیت میں موجود ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے اللہ کا قرآن کا یہ تماشا بنا دیا کہ جو شے قرآن میں نہیں ٹچ نہ کریں. اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا, صاحب قرآن بھی نازل کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ یہ قوم اتنی جوگی نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. پکوڑے بنانے ہو پکوڑے بنانے والے کے پاس جاؤ, ٹائر پنکچر لگانا ہو تو ٹائر پنکچر والے کے پاس جاؤ, گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنی ہو تو گاڑی کے ڈینٹنگ پینٹنگ کے میکینک کے پاس جاؤ, انجن میں فالٹ پڑ جائے تو انجن والے انجینئر کے پاس جاؤ. لیکن نبوت دینے کی بات آتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں کچھ نہیں سمجھ آنا, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, میرا محمد بتانے آ رہا ہے, اسے سیکھتے جانا, سمجھتے جانا, مانتے جانا. جو شے
پر میرا محبوب اپنے ہونٹ حرکت میں لاتا جائے وہی شے قبول کرتے چلے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لہٰذا یہ بات معاذ اللہ کہنا کچھ شے کو قرآن ٹچ نہ کرے، جو شے کا ذکر قرآن میں نہ ہو اس شے کو استعمال نہ کرو، بولنا نہیں چاہیے، اس پر کوئی ٹائٹل نہیں دینا چاہیے، ڈھکوسلا نہیں مارنا چاہیے۔ یہ جو ویسٹ کوٹ ہے، یہ جو میں نے پہنی، آپ واسکٹ کہتے ہیں، ویسٹ کوٹ بازوں والی، یہ کوٹ ہے قرآن میں کون سا کوٹ پہننا؟ چشمہ لگایا، قرآن میں ذکر ہے اس کا؟ اللہ اکبر۔ بولے نا۔ بیگم صاحبہ کو لانے کے لیے گاڑی کو سجا کر میک اپ کر کے رنگ ٹماٹر کی طرح کر کے جانا، پھر وہاں سلامی بھی دینی، پھر رجسٹر کھولنا، پھر رجسٹر کھول کے حافظ بشیر صاحب نے مجھے کیا دیا، انہوں نے کیا دیا، فیاض صاحب نے کیا دیا، مشتاق صاحب نے کتنی کریٹ جو آموں کی دی ہے، 2 نمبر کی دی ہے، 1 نمبر کی دی ہے۔ یہ ہے قرآن پاک میں؟ بولتے جائیے نا، شرماتے کیوں؟ آپ نے قرآن مجید کو کس زاویے سے سمجھا؟ قرآن کس شے کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ اندازہ، پہلے یہ طے کر لیں کس کو کہتے ہیں قرآن؟ آقا دو جہاں غار حرا سے اترے، وحی نازل ہوئی، تو کریم آقا جب نیچے اترے تو یہ جو شانے کا گوشت تھا نا کپ کپا رہا تھا، یہ اللہ اکبر۔ تو آپ بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ سامنے فرشتہ نظر آتا تھا تو آپ ایسے دیکھ کے نا، فرسٹ ٹائم آپ کی ملاقات ہوئی، فرسٹ ٹائم غار حرا میں پہلی بار وحی جب آئی تو اس فرشتے نے آپ کو گلے لگایا، اس نے کہا اقرا، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے کہا اقرا، پھر اس نے کہا اقرا۔ جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پالنے والے کے نام سے پڑھیے، پہلے پڑھتے نہیں تھے اب رکتے نہیں ہیں، اب رکتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اس نے بھینچا، چھوڑ دیا۔ پھر 6 یہ جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، بس یہاں تک آئیں تو آپ نیچے اترے۔ پہلی وحی ہے اور نازل کس پہ ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آقا پر۔ اللہ نہیں نیچے اتر رہا کہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ یہ محمد ہے، نہیں، نازل کسی روئے زمین کے اس ہستی پر، شخصیت پر، ذات پر نازل ہو رہی ہے جس سے وہ خود متعارف کروانے کے لیے تیار کر رہا۔ آپ گھر تشریف لائے، چھانے کا گوشت کانپ رہا تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اندر داخل ہوتے آتے ہی فرمایا زمیلونی زمیلونی زمیلونی، فرمایا خدیجہ میرے اوپر کمبل ڈال دو، کمبل ڈال دو، کمبل ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ لفظ بولیے ذرا، زمیلونی، زمی زے، رے کے بعد زے، زے میم، لونی، زمی لونی، کمبل اوڑھ دو، کمبل اوڑھ دو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، آپ کو کمبل اوڑھ دیا۔ جب آپ تر و تازہ ہو گئے، فریش ہو گئے تو اچانک وحی آنا شروع ہو گئی۔ اب یہ لفظ دیکھیے، زمی لونی، اللہ اکبر۔ چادر اوڑھ دو۔ وحی آنے لگی تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر کی جھرمٹ والے۔ سبحان اللہ۔ جملے نوٹ کریں ذرا، کیا فرمایا؟ یا ایھا بولیے نا ذرا، لفظ قرآن کے منہ سے نکالے، یا ایھا المزمل، اے کملی کی جھرمٹ والے، لپٹ کر سونے والے، اے کملی میں اپنے آپ کو چھپا لینے والے۔ ایک بار اللہ پاک نے ایک بات فرمائی، کریم آقا کپڑا لے کے لیٹے ہوئے تھے، تب اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، وہاں بھی یہی ترجمہ آیا۔ یہ جو اتنا جملہ ہے یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا، یا ایھا المزمل۔ اب آگے پڑھیے، قم اللیل، سونے کھڑے ہو جا، الا قلیلا، ساری رات نہ کھڑا ہوا کر۔ کیا فرمایا؟ ساری رات۔ اس میں آپ کے لیے کوئی نماز کا حکم ہے، کوئی روزے کا، کوئی زکوٰۃ کا،
یہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ کا کلام۔ سبحان اللہ، کیا بن رہا ہے؟ میں آپ کو قرآن کا تعارف بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ ہمارے ہاں تماشا قرآن کا یہ بنا ہے، بس جی جوش ہے قرآن میں نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، حضور سو رہے ہیں اور میٹھی آواز آ رہی ہے، سونے کملی کے جرمٹ والے اب تک کھڑا ہو جا۔ امام نماز پڑھا رہا ہو، امام جماعت کروا رہا ہو، یہ دو ٹکڑے آیت کے نکال دیں، پڑھ رہا پڑھتا سٹاپ کیا، دو ٹکڑے نکال کے آگے پڑھیں۔ ایمانداری سے بتائیے آپ کی نماز قائم رہے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ بھول جائے تو الگ بات ہے، نماز باطل۔ آیت چھوڑنا، ٹکڑا چھوڑنا نماز باطل کرتا۔ فرمایا سونیا کھڑا ہو جا، ہائے ہائے ہائے، محبوب کھڑے ہو جایا کر، لیکن ساتھ ہی فرمایا الا قلیلا، ساری رات نہ کھڑا ہوا کر، ساری رات تو میری، سارا دن میری خاطر تو گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے، دعوت دیتا ہے توحید کی، محبت کی، میرے پیار کی، میری چاہت کی، آرام کر لیا کر، تھوڑی دیر کے لیے سو جایا کر۔ سبحان اللہ، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن بنتا کیسے۔ یہ وہی پہلی آ رہی ہے، جب یہ بات ہو گئی پھر فرمایا الا قلیلا نصفہ، سونیا ساری رات کھڑے نہ ہوا کر، تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لیا کر۔ سبحان اللہ، اگر تھوڑی دیر نہیں، تیرا دل زیادہ کھڑے ہونے کو کرتا، نصفہ ٹھیک ہے آدھی رات کر لیا کر۔ ہائے ہائے ہائے، پھر آگے فرما امن کچھ من ہو، محبوب اگر آپ ساری رات بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، آدھی رات کو بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر اس طرح کر کچھ دیر کھڑے ہو جایا کر۔ پھر آگے کیا فرما اور زد علیہ، اب یہ دو جملے امن کچھ من ہو قلیلاً اور زد علیہ، فرمایا اگر رات اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کھڑا ہونا چاہتا، گھٹانی ہو تیری مرضی ہے، بڑھانی ہو تیری مرضی ہے، جیسے تو رات کو کھڑے ہونا چاہتا، سونا تجھے اجازت ہے۔ یہ قرآن ہے، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، قرآن ہے۔ اب اس کو آپ کلام کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ یار سے بات کرا، سونا تھوڑی دیر، ایک آیت ہے، 4 اینگل سے اللہ نے بات کی، تھوڑی دیر کھڑے ہو جایا کر، زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر، تھوڑی کے بعد پھر فرما نصفہ ہو، آدھا، آدھے کے بعد فرما اوین کچھ، اس کو بھی گھٹا لے، گھٹانے کے بعد دیکھا محبوب زیادہ پہ کھڑے ہونا چاہتا، فرما زد علیہ، سونیا گھٹا لے وہ بھی تیری مرضی ہے، بڑھا لے وہ بھی تیری مرضی ہے۔ یہ قرآن بنا، یہ ہے قرآن۔ ہر حرکت جو محبوب کرتے چلے گئے، اللہ اس کو قرآن بناتا چلا گیا۔ اللہ، آپ کون سا قرآن کہتے ہو؟ وہ جس کو ٹچ ہی نہ کرے، اس کو آیت، اس کو آپ ٹائٹل نہ دیا کریں۔ وہ ہماری قوم بھی جو ایف اے بی اے میں فیل ہوتا وہ بھی آگے شیئر کر دیتا، بس جی قرآن میں ذکر نہیں۔ آپ ہر گھر میں ذرا ایمانداری سے بتائیے، سارے جتنے بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں واش روم ہے کہ نہیں؟ جن کے ہاں نہیں ہیں وہ بے شک نہ بولیں، جو باہر جا کے واش روم یوز کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ میرے خیال ہر گھر میں کم از کم 3 تو ہوں گے، اوپر کے فلور پر، نیچے۔ اس کا ذکر ہے قرآن میں؟ کیوں بنایا؟ جی بڑے ڈیکوریٹ 3-3 لاکھ بنا کے جناب ٹائل، پتہ چلے واش روم ہے، پورا ٹی وی روم بنا لیتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے واش روم ایسے بنانا، کارپٹ روم، کارپٹ نیچے بچھا، اوپر ڈیکوریشن ہوئے، بہت خوبصورت کمرہ ہے، یہ جی میری آنے والی بہو کا کمرہ ہے قرآن پاک میں ان کا ذکر؟ اپنے تخیل سے اللہ کے کلام کے ساتھ ظلم نہ کرو لوگو۔ ایک کرونا ہی آیا تھا، ہلا کے رکھ دیا سب کو، بولیے نا، سیدھا کرنے کے لیے کیا آیا تھا؟ آپ لاکھ کہانیاں بنائیں، وہ مالک ہے، بے شک، وہ کرنے پہ آ جائے تو تعاون بھی بیچ سکتا، کینسر بھی بیچ سکتا۔ یہ جو ہماری قوم تماشے بنا دیتی نا، بڑے لوگوں نے میسج کیے بس یہ ہے ہی نہیں کرونا، یہ اس کی مرضی، اس کی مرضی، بے شک، جو جس شے کو چاہے۔ دجال کو کیوں بھیج رہا؟ آپ آج کرونا نہیں مانتے، کل دجال بھی نہ مانے، پھر آقا فرماتے روح زمین کا وزٹ کرے گا، اتنا وہ تیز ہوگا، 1 سیکنڈ سے پہلے وہ دوسرے ملک میں پہنچ جائے گا۔ میرے خیال آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ایک جہاز گرا تھا، اس کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، چاند گاڑی تھی، یہ کیا تھا، سائلیب گرا تھا، آج سے 20 35 30 سال پہلے گرا تھا، اور اس وقت رات کو لائٹیں بڑی بند ہو گیا۔ اللہ غریق رحمت کر ہمارے شیخ غفور صاحب ہوتے تھے، انہوں نے اس مسجد میں اعلان کر دیا بھئی توبہ کر لو، رات کو اعلان ہو گیا کہ آج رات گرنا، پاکستان اس کا پلیس طے ہوا۔ وہ ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں، بچوں کو مائیں کہتی تھی بیٹا وہاں گرے گا آپ یہاں سو جائیں،
وہاں گرے گا بچوں کو. میرے خیال آپ میں جن کی 60-70 سال عمر ہے ان کو پتہ ہوگا اسکائی لیب گرا تھا پاکستان میں, اور وہ غالباً کسی کا وہ تھا روس کا تھا یا کسی ملک کا تھا جی, امریکہ کا تھا. بس اس طرح کی بات تھی. تو ایک شخص آیا ٹی وی میں, مجھے بڑا یاد ہے, میں نے دیکھا تھا, تو انہوں نے کہا جی 1 منٹ میں وہ پوری دنیا کا وزٹ کرتا ہے. یہ بزرگوں کو یاد ہوگا, اسکائی لیب بڑا مشہور ہے. انہوں نے کہا جی گرے گا ادھر سمندر میں. ایک شخص آیا, اب اس کا نام تو نہیں آتا, انہوں نے کہا جی شام کے وقت مغرب یا عشاء کے بعد. میں کسی کے ہاں گیا ہوا تو ٹی وی میں وہ آ رہے تھے, کیونکہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, میں نے گھر آ کے بتایا تھا. تو انہوں نے کہا جی گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اسکائی لیب سمندر میں گرے گا. بڑا یاد ہے. تو میں نے والدہ ماجدہ کو بتایا, تو پھر رات کو وہ سمندر میں گرا. پھر سائنسدانوں نے کیا کیا, کیسے گرایا, اگلے دن پھر اس ملک نے اعلان کر دیا کہ اس کا کوئی پیس لے کے آ جائے, ہم اس کو اپنے ملک کا ویزا دے دیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جتنی آپ قرآن مجید سے, آپ ایسے ہی معاذ اللہ قرآن مجید پر الزام لگا دیتے, یہ بھی قرآن میں نہیں, یہ بھی قرآن میں نہیں. تو جو شے قرآن میں نہیں ہے اس کا بیان نہیں کرنا چاہیے. پھر نبی کس شے کا نام ہے؟ کسی کالج میں آپ بچے کو بھیجتے ہیں, یونیورسٹی میں بچے کو بھیجتے ہیں, کیا کرنے بھیجتے ہیں؟ پڑھنے. آپ کس لیے بھیجتے ہیں؟ پڑھنے. وہاں پر کتاب لگی ہے, بس پڑھ لیں, کوئی لیکچرار ہی نہ آئے, لیکچرار ہی نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ بچہ ہو کے آ جائے بھی لیکچرار ہی کوئی نہیں آیا, تو آپ کہیں گے بیٹا آپ کے پاس کتابیں ہیں, پانی لے آئے, کتابیں ہیں آپ اس میں سے پڑھ لیں. وہ کہے گا ابو جی پھر گھر ہی پڑھا لیا کریں, وہاں کیوں بھیجتے ہیں؟ بیٹے وہاں بھیجتا ہوں تاکہ مزید آپ کو ایجوکیشن ملے, مزید انفارمیشن ملے. وہ جی انفارمیشن دینے والے کو نہیں دینی, کیا وہ جو پڑھا رہا ہے اس پڑھانے والے پر آپ کو معلوم ہے نا وقت لگا, اس نے پڑھا, اس نے زندگی میں وقت لگایا, اس نے اپنی ڈگری لی, اب وہ لیکچرار ہے. جب وہ پیچھے ماضی کا ایک کردار بطور اسٹوڈنٹ کسی ادارے میں پڑھتا رہا, اب اس قابل ہوا کہ وہ دوسروں کو پڑھائے. اللہ پاک نے چاہا نبیوں کے بھیجنا, ہر نبی کو الگ الگ زبان دی, ہر نبی کو الگ الگ بلاک دیا. موسیٰ کو الگ علاقہ دیا, عیسیٰ کو الگ علاقہ دیا, ابراہیم کو الگ علاقہ دیا, ان کو بنا دیا لیکچرار. آپ فلاں فلاں بلاک میں چلے جائیں, وہ بلاک حضرت موسیٰ کا ہے, یہ بلاک حضرت عیسیٰ کا ہے, یہ بلاک حضرت نوح کا ہے, یہ بلاک حضرت ابراہیم کا ہے. ہر نبی اپنا سبجیکٹ اللہ سے لے کے آیا. قرآن نے کہا, سورہ آل عمران پڑھیے, ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ سبجیکٹ دیے. یہ نہیں ہے اس علاقے کا نبی دوسرے علاقے میں تبلیغ کرے, بین تھا. جب حضور کی باری آئی فرما سنو, تم بنو گے لیکچرار, میرا محمد بنے گا تمہارا چانسلر. جب تم چلے جاؤ گے اپنے اپنے علاقے میں, اگر یہ میرے محبوب آ جائیں تمہارے سبجیکٹ بند, تمہارے لیکچر بند, تمہارے ٹاپک بند. پھر جیسے جیسے میرے حبیب تمہیں مضمون دیتے چلے جائیں گے ویسے ویسے تم آگے مضمون پڑھاتے چلے جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑھیے والا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, اس پر صرف ایمان ہی نہیں لانا, اس کی مدد بھی کرنی. حیرت کی بات, حضور جب تشریف لائے تو کوئی نبی دنیا میں تھا؟ اونچا بولیے, کوئی تھا تو مدد کیسے کرنی تھی؟ جن کو موجود ہی نہیں تھے مدد کیسے کرنی؟ مدد تو تب ہوتی کہ حضور بھی تھے, انبیاء بھی تھے. ہاں مدد کی ہے بھائی. آقا دو جہاں جب واپس آ رہے تھے معراج سے تو کتنی نمازیں لے کے آئے تھے؟ اونچا بولیں, 50. کتنی؟ کس نے آگے روکا؟ حضرت موسیٰ نے. سونیا تھلے نہ جاویں, آپ کے غلام اتنے جوگے نہیں ہیں. آج وقت زیادہ لگا, آپ کے غلام اتنے جوگے نہیں. ارجع الی ربک, ارجع الی ربک. 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے حضور کو واپس بھیجا. آخری بار کہا حضور ایک اور پھیرا لگا لیں. فرمایا اب تو مجھے شرم آتی. وہ کیا کہے گا, اتنے جوگے ہی نہیں ہیں. وہ جو 9 بار بھیجا, وہ کیوں بھیجا؟ 9 بار حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی, سونے اپنا مکھڑا تو دکھا دے. اللہ نے فرمایا یہاں نہیں وہاں آ جانا. وہ درخواست پینڈنگ تھی. جب وقت مقررہ آیا تو محبوب کو درمیان میں پردہ بنایا. سونیا تو میرا جلوہ دیکھ اور اس کا عکس حضرت موسیٰ کے چہرے پہ ڈال دینا.
انہوں نے روک کر کتنی معاف کرائیں گے آپ کی نمازیں؟ 45 بولے نا، مکرنا نہیں ہے، کتنی معاف کروائیں؟ 45۔ تو حضور کے حکم پر موسیٰ نے مدد کی کہ نہ کی؟ اس طریقے لیے اللہ نے پہلے فرما دیا تھا میرے محمد کے معاون بھی بنو، مددگار بھی بنو، اور میرے محبوب کے امتی بھی بنو۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعے کو وما علینا الا البلاغ۔